بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل کے درس میں ہم نے ماں کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ اور اسی کے ضمن میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے دونوں والدین ماں اور باپ دونوں کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف ماں کی خدمت کرتے ہیں، والد کی عظمت، والد کی شان اور والد کی عزت و مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، اور والد جس محبت کا، جس احترام کا مستحق ہے، وہ احترام، وہ عزت اور وہ خدمت جو ہے وہ اولاد کی طرف سے والد کے لیے نہیں کی جاتی۔ والد کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، دونوں ماں باپ دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والد، میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں، آپس میں جب بات ہوتی ہے، کہتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ کے بہت سارے محبین ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام محبین میں آپ کا جو والد ہے وہ واحد شخص ہوتا ہے کہ جو آپ کو حد سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی کامیابی کو آپ کی محبت کرنے والے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا والد جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے مجھ سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کرے، مجھ سے بھی زیادہ اونچا مقام حاصل کرے، مجھ سے بھی زیادہ عزت اور وقار حاصل کرے۔ تو والد اپنی جگہ اولاد کو دے دیتا ہے۔ معاشرے میں ہمارے دوست احباب یہ کوئی اتنا جو ہے وہ محبت نہیں کرتا کہ جو ہمیں اپنی جگہ دے دے، تو یہ والد کی عظمت ہے۔ ایک واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والد ہے نا وہ میرے مال کو بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے۔ شکایت کی حضور کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلاؤ۔ پیغام پہنچایا کہ حضور نے تمہیں بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کہ یہ شکایت تمہاری کی ہے، تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا جو والد ہے مجھے پوچھے بغیر میرے مال میں سے خرچ کر لیتا ہے۔ اب وہ شخص جو والد تھا اس کے دل میں تو بڑا دکھ پہنچا کہ میری اولاد جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا آج حضور کی بارگاہ میں میری شکایت کرتا ہے۔ تو راستے میں آتے ہوئے اس کے دل میں ایک جو ہے وہ کچھ اشعار دل میں وہ کہتا ہے، جو غم کی کیفیت ہوتی ہے، درد کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو دل میں جو ہے وہ سوچتا ہے۔ تو وہ اس کے آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو شخص جو آ رہا ہے اس کے آنے کے بعد اس کی شکایت سننے سے پہلے آپ اس سے یہ کہیں کہ جو تم نے دل میں کلمات اشعار کہے ہیں وہ مجھے سنا دو۔ تو جیسے وہ شخص آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے ہیں کہ اے بندے، جو تمہارے دل میں تم نے جو اشعار کہے ہیں وہ مجھے سنا دو۔ تو حضور کی عظمت پر تو اس سے رشک ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ کلمات تو میں نے دل میں سوچے ہیں، میری زبان پر جاری نہیں ہوئے، میرے کانوں میں نہیں سنے، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو حضور کی عظمت اور حضور کی قوت گورائی پر اس سے رشک ہوا اور اس سے جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ وہ کلمات، وہ اشعار مجھے سناؤ۔ اب وہ ایسے اشعار تھے، اس میں ایسا درد تھا۔ اس کا اردو میں ترجمہ مختصراً مفہوم یہ ہے کہ اس نے اولاد کے بارے میں کہا کہ اے بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا تو اس دن سے ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے۔ تو بچپن میں کھاتا نہیں تھا تو ہم نہیں کھاتے تھے، تو سوتا نہیں تھا تو ہم نہیں سوتے تھے، تو جو ہے وہ بیمار ہوتا تھا تو ہم جگہ جگہ طبیبوں کے دروازوں پر دھکے کھایا کرتے تھے، اور تیری گرمی اور تجھے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے شب و روز میں نے محنت کی، میں نے مشقت کی، میں نے مزدوری کی، میں نے جو ہے دھوپ میں کام کیا، سخت سردی میں کام کیا، اتنی میں نے مشقت کی کہ اب میری ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، اب تو جوان ہو چکا ہے، تجھے اللہ نے جو ہے وہ تر و تازہ کر دیا ہے، تجھے قوت بھی آ گئی ہے، تجھے عقل و شعور بھی آ گیا ہے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ جو سایہ تجھے اللہ نے دیا، آخری زندگی کے آخری ایام میں تیرے سائے میں گزاروں گا، لیکن کیا ہوا تجھے کہ تو جوان ہوتے ہی جو ہے تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں جو ہے وہ تیرے ماتھے پر لگ گئی، تو اپنے باپ کو جھڑکتا ہے، اپنے باپ کو ڈانٹتا ہے، اپنے باپ سے جو ہے وہ اپنے مال کے بارے میں حساب کرتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ اشعار جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے۔ اسی طرح کے
طویل اشعار ہیں جو دکھ بھرے ہیں، درد بھرے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ صحابی رسول بیان کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو گئی۔ اب حضور نے جلال فرمایا، جب یہ کلمات حضور نے سنے نا، دکھ بڑی کہانی سنی والد کی، ایک باپ کی، تو حضور نے اس شخص کے گلے سے پکڑ لیا اور حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ آج سے تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے تیرے والد کا ہے، تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے تیرے والد کا ہے، تیرے والد کا اس پر حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، والدین کرام بالکل ہمارے معاشرے میں تو ایسی ہیں کہ اگر اس میں وقت نہیں ہے، ایسی کہانیاں ہیں کہ اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ نے اپنا سارا سرمایہ اولاد کے لیے، اپنی تمام قوتیں اولاد کے لیے خرچ کی ہوتی ہیں، ایک گھر بنایا ہوتا ہے اولاد کے لیے ہوتا ہے، اپنے رہنے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اولاد جب جوان ہوتی ہے تو باپ سے پوچھتی ہے میرے لیے کیا کمایا ہے، سوال کرتی ہے۔ پھر جیسے ہی والد بوڑھا ہوتا ہے، اب اس کے جسم میں جان نہیں ہے، تو اولاد جو ہے وہ وراثت کا تقاضا کرتی ہے، مجھے الگ گھر دیجئے، مجھے الگ رہنا ہے، مجھے جو ہے وہ حصہ دیجئے، گردن پکڑ لیتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو والدین بڑے بڑے مجبور ہیں، تو اس لیے اپنے باپ کی قدر کریں۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑی بڑی نیکیاں نا، ان بڑی نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ تو بتائیں کہ والد کے دوستوں کے احترام کرنے کی ایک اللہ بڑی نیکی عطا فرماتا ہے، تو جو والد کی قدر کرتا ہے، والد کی عزت کرتا ہے، اس پر اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، تمام بچے بھی ہیں، نمازی حضرات، ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان ہیں جو اس بات سے غافل ہیں، اپنے والدین اور بالخصوص اپنے والد کی قربانیوں کو جو ہے وہ بھولے ہوئے ہیں، اور والد کو وہ عزت نہیں دیتے، وہ تکریم نہیں کرتے، اور ان کی وہ خدمت نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ سے بڑھ کر آپ کامیاب کہیں نہیں ہو سکتے، کوئی آپ کو کہیں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے والدین کے قدموں میں رہیں، والدین کی خدمت کریں، اللہ آپ کو یہیں سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔